الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. یہ 26واں پارہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رکوع کے آیات مبارکہ ہیں. سورہ الفتح جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، یہ سورہ الفتح کی آیات مبارکہ ہے. آخری جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں ایک تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے دین حق کو غالب کرنے کی بشارت دیا، اور یہ کیسے غالب ہوا، کس طرح غالب ہوا، اس کا ذکر اگلی آیات میں ہے. سب سے پہلے جو حکم ہوا ہے اللہ کی جانب سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ اس دین حق کو پورے دینوں کے اوپر غالب کر دے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اس معاملے میں اللہ کی گواہی کافی ہے. اگلی آیت میں فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، منکرین حق کے لیے بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم اور بڑے شفیق ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجود میں اور اللہ کے فضل کے تلاش میں اور اس کی رضا کی تلاش میں سرگرداں ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے پیشانیوں سے یہ معلوم کرو گے ان کے سجدے کے جو نشان ہیں ان کے پیشانیوں پہ. یہ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے ترجمہ اس کا. آج انشاءاللہ ایک اہم موضوع کے اوپر ہم جو بات کریں گے وہ ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صحابہ، صحابی، صحابہ کسے کہتے ہیں اور صحابہ کے طبقات ہیں کچھ، درجے اول کے، درجے دوم کے. بنیادی طور پہ قرآن میں صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا.
ایک مہاجر اور ایک انصار. پھر اس کے بعد دو حصوں میں اور تقسیم کیا گیا، بدری صحابہ اور غیر بدری صحابہ، یعنی جو جنگ بدر میں تھے 313 وہ صحابہ. صحابہ یہ لفظ صحبت سے ہے، جسے ہے صحبت. صحابی یعنی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے رات دن، انہیں کہتے ہیں صحابی یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سمجھ لیجیے. اور یہ جو نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت. جو آنکھیں اللہ کے نبی کو دیکھے ہیں، جن کے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اللہ کے نبی کے، بہت ساری چیزیں خوبیاں ہیں وہ. تو اس اعتبار سے صحابہ کی عظمت بڑی ہے. صحبت صحابہ کی جو صحبت رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خصوصیت کے ساتھ آپ کے نبوت کے بعد آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کے صحابہ کی، ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اور قرآن میں بھی بڑی تفصیل سے اس کا ذکر آیا صحابہ کرام کا. اور دین کی جو بنیاد ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اس کے جو سورسز ہیں، ذرائع، صحابہ ہے. آپ صحابہ کو ہٹا کے آپ اسلام کیا ہے معلوم کر ہی نہیں سکتے. آپ یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمیں. صحابہ ہی، قرآن بھی ملا آپ کو صحابہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی صحابہ سے ملی، جو دین ملا وہ صحابہ سے ملا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا تھی، اور آپ نے محنت کر کے کس جماعت کو تیار کیا ہے نا. جب کہاں محنت کرے، آخر محنت کا اس کا پھل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال رہے نبی، تو اس کا محنت کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے، کون سے انسانوں کو آپ نے تیار کیا ہے. دیکھیے بھائی، کوئی ایک استاد ہوتا ہے فلاں، اس کے اپنے شاگرد ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے ہمیشہ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 23 سالہ محنت میں وہ کون سی ٹیم ہے جو تیار ہوئی؟ وہ صحابہ، اصحاب رسول. صحابہ کی عظمت کے لیے اور بھی مزید خصوصیات ہیں. ایک تو قرآن صحابہ کے سامنے نازل ہو رہا تھا، پہلی بات. دوسری بات، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں وہ بالراست صحابہ نے سنا ہے. آپ کوئی حکم دیے، وہ حکم کے مخاطب صحابہ تھے، اور وہ حکم دینے کے پیچھے کیا مقصد تھا، اللہ کے نبی کا کیا منشا تھا، اس کو جاننے والے صحابہ تھے. خالی سننا نہیں ہے، مقصد کیا تھا، منشا کیا تھا، کب دیے، کس ماحول میں دیے، آپ نے کو حکم دیے ہیں، تو کیسے معلوم ہوگا؟ وہ صحابہ. خالی حدیث پڑھ لینے سے علم نہیں آتا. حدیث نے، صحابہ نے اس کا منشا کیا نکالا، اس کا مقصد کیا نکالا، صحابہ، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے فقہ وجود میں آتی ہے. پھر ہر حکم کا کچھ نہ کوئی درجہ ہوتا ہے. ہمارے پاس فقہ جو درجات نکالے نہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، فلاں فلاں، یہ سب صحابہ کرام کو دیکھ کے نکالا. ہاں، وہ صحابہ. تو قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آپ پڑھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے اول مخاطب صحابہ ہے، آپ اور میں نہیں. جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جو بھی ایمان لائے تو وہ لوگ مخاطب ہیں. اب بعد میں قیامت تک جو بھی ایمان لائیں گا وہ مخاطب ہوگا، لیکن اس کے اولین جو مخاطب ہیں صحابہ ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی لیے قرآن میں اب یہاں دیکھیے جو آیت آئی ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھی. اب ساتھی کون ہے؟ یہ صحابہ کرام، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مکی صحابہ جو 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مصائب اور مشکلات میں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو پتھروں کو تراش کے ہیرے بنایا. پھر وہ ہجرت کرے، پھر مدینے میں آئے، پھر وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایک ریاست عطا فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ، اور صحابہ کرام رعایا. ایک جو ماحول تھا مدینے کا، روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا مقدس ماحول، پھر ویسا زمین اور آسمان ویسا ماحول پھر نہیں ملا ہے. تو یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں، بعد میں صحابہ کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد معاملہ خلافت کا آیا، اس بہت ساری باتیں. اب صحابہ کے متعلق جو بات آ رہی ہے قرآن میں، سب سے پہلے ان آیات کا تذکرہ کریں گے. اس میں خود اللہ نے صحابہ کرام کو دین کے اندر بطور ایک معیار کے متعین کر دیا ہے رہتی دنیا تک، اور اللہ نے صحابہ کرام کو چن لیا. یہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ حج کے آخری رکوع میں، وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. وہاں پہ جو آیت آ رہی ہے اللہ نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے، تو یہ صحابہ کرام مراد ہے. یہاں پہ اللہ نے صحابہ کو چن لیا، پھر پوری امت کو چن لیا اللہ نے اس دین کے اس کام کے لیے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے ایک دوسرے رکوع میں شروع ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ فرماتے آمنو کما آمن الناس. تمام لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، مگر تمہارا ایمان صرف ایمان نہیں ہوگا، دوسرے جو لوگ ایمان لائے صحابہ اس طرح تمہارا ایمان ہوگا تو تم اللہ کے پاس مومن کہلاؤ. صحابہ کی طرح اگر تمہارا ایمان ہوگا، تمہارا عقیدہ اور تمہارا ایمان صحابہ کی طرح اگر ہے تو پھر اللہ کے پاس وہ معیار ہو گیا. اسی صورت میں آگے چل کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پس اگر تم صحابہ کی طرح اگر ایمان لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت سے بخشے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کی طرح اگر تمہارا ایمان ہوگا تو پھر اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے گا. دیکھیے اب آپ صحابہ سے اختلاف کرنا تو آپ سوچو بھی مت، بلکہ اللہ تو بولے اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہے تو تمہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے. سورہ توبہ میں ایک آیت آتی ہے
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. جو لوگ ہجرت کرنے میں آگے بڑھے، یعنی ہجرت کر جو مکے سے نکل گئے دین کے لیے، دین کے خاطر اپنے ہر چیز کو چھوڑا، آل اولاد کو چھوڑا، بیوی بچوں تک کو بھی چھوڑا، جائیدادوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے ایمان بچانے کے لیے انہوں نے مکہ چھوڑ کے نکل گیا مدینہ. ان سے انہوں نے کہا مہاجر. پھر مدینہ میں جو صحابہ تھے والمہاجرین والانصار، ان کو انصار کہا گیا. انصار کے معنی مدد کرنے والے، مہاجر کے معنی جگہ چھوڑنے والے، وطن چھوڑنے والے. اب یہ وطن چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو ظاہر ہے کہ تو بالکل خالی آتے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اب مدینے والے ان لوگوں کی مدد کرے، اسی لیے ان کو انصار کہا. ویلکم کرے ان لوگوں کو، پوروں کو اپنے گھر دار دیا، اپنی جائیدادوں میں حصے دار بھی بنایا. ان کو انصار کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو مخاطب کر کے فرما رہی، جو لوگ ہجرت میں اور نصرت میں مدد کرنے میں آگے بڑھے، اور جو لوگ ان کی اتباع کرے، ان کو فالو کرے، ان دونوں کو، اللہ ان سے بھی راضی ہے. صحابہ تو ہے راضی، مگر جو ان کو فالو کرے بعد میں، اللہ ان سے بھی راضی ہے. یہ بھی سرٹیفکیٹ اللہ دے دی صحابہ کرام کا. دیکھیے بات، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اندر ابھی طبقات میں آپ کو بتایا. ایک تو مہاجر صحابہ، پھر اس کے بعد مدنی صحابہ انصار، پھر اس کے بعد وہ صحابہ جو بدری صحابہ جنگ بدر میں ساتھ رہے وہ صحابہ، پھر اس کے بعد فتح مکہ تک جو ایمان لائے صحابہ، ان کو یہ طبقات ہیں. یہ سب سے اعلیٰ ترین طبقات جن کو کہا اللہ نے، وہ صحابہ جو مہاجر ہیں، اس کے بعد وہ صحابہ جو مدنی ہیں، پھر مدنی صحابہ میں وہ صحابہ جو جنگ بدر میں تھے 313، پھر یہ تینوں کے ملا کے چوتھا درجہ فرما تو فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ صحابہ، پھر فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، یہ دونوں کے درجات برابر نہیں ہے. اب پھر اس میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مزید صحابہ کرام کے فضائل بھی بتائے. وہ اشرا اور مبشرہ ہیں. اشرا کے معنی 10، مبشرہ کے معنی بشارت جنت کی. یہ اکثر ہمارے مساجد میں لکھے رہتے ہیں نامہ، یہ 10 صحابہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. انہیں کہتے ہیں اصحاب اشرا اور مبشرہ، جن میں سے 4 تو خلفاء ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ 4 تو خلفاء راشدین ہیں، اور یہ چاروں کے چارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہے نا. ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے خسر ہیں، حضرت عمر آپ کے خسر ہیں، حضرت عثمان آپ کے داماد ہیں، حضرت علی آپ کے داماد ہیں. رشتے بھی نہیں کیا، کوئی دور کے رشتے نہیں ہے، بہت قریبی رشتے ہیں ان کے. چاروں خلفاء صحابہ کی عظمت جو آپ کے سامنے آئی. اب یہاں پہ اللہ جو بات فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار بولے تو منکرین حق، آج کے کافر نہیں ہے، وہ کفار جنہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں اٹھائی تھی، آپ کو قتل کرنے کے ارادے تھے، جنگیں ہوئی آپ کے ساتھ، وہ کفار ہے، یہ نہیں.
کبھی بھی ذہن میں رکھیے آپ اس بات کو. یہاں بات فرمایا کہ اشداء علی الکفار، منکرین حق کے لیے یہ صحابہ کرام بڑے اشداء ہیں، شدید ہیں، تیز ہیں، تند ہیں بڑے. رحماء بینہم، اور آپس میں جتنے بھی صحابہ ایمان والے اس وقت خاص طور پہ ان سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں، ایک دوسرے کے جان دینے کے لیے تیار ہے. قرآن گواہی دے رہا نا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ خود بھوکے رہ کے سامنے والوں کو کھلاتے تھے. یہ لوگ اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے سامنے والے کو. صحابہ کی شان ہے. مہاجر آئے مکہ چھوڑ کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، اور مدینے والے صحابہ سے فرمایا یہ آج سے تمہارے بھائی ہیں. ایک ایک کو آپ نے دے دیا، ایک ایک دو دو کو دے دیا. بھائی انصار کو یہ دو تمہارے بھائی، یہ تمہارے دو، کیونکہ ان کو رہنے کے لیے ٹھکانا نہیں، جگہ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. اللہ کے نبی نے بولا یہ مدینے کے صاحب، یہ تو مدینے کے ہیں نا، چلو یہ دو صحابی تمہارے بھائی آج سے، یہ دو تمہارے، یہ ایک فلاں. ایسا کر کے اپنے مواخات بنائی. اور وہ صحابہ کرام خوشی خوشی اپنے گھروں کو لے کے گئے، باغ کو لے کے گئے. بھائی یہ میرا باغ ہے، یہ آدھا تمہارا آدھا میرا. کیونکہ اللہ کے نبی نے بولا بھائی بول دیا اب ہمارے کو. مشہور صحابی عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ مکی ہیں اور مدنی صحابی کو یہ آج سے تمہارے بھائی. اور وہ خوشی خوشی گھر کو لے کے گئے. ان کے 3 سے 4 بیویاں تھے. انہوں نے یہ میرے بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہے آپ نکاح کر لو، میں طلاق دے رہا ہوں. جو آپ کو پسند کرے اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں. پھر کھجور کے باغ کو لے کے گئے. یہ میرا باغ ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا. آج سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے یہ بتا دو کہ مدینے میں بازار کیسے لگتا، کہاں لگتا ہے. ضرورت نہیں، اللہ برکت دے آپ کو. ان میں نہیں لیا آپ نے خودداری. اپن تو بولتے دیر کہاں کرتے، فوری کاغذ لاؤ. مکر گئے تو نیت خراب ہو گئی تو بعد میں ہاں کیوں بھائی. اللہ کے مال میں اور آپ کے اہل میں برکت عطا فرمائے. مجھے بتا دو آپ پھر مدینے میں پنیر کے کاروبار کرے. آپ تاریخ میں ملتا ہے دودھ اور پنیر کے. اور آہستہ آہستہ بعد میں چل کے مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے. کئی ہزاروں اونٹوں کے اوپر آپ کا مال آ رہا. دیکھیے یہ برکت ہوتی ہے صداقت کی، خودداری. پہلے سے پارٹنرشپ میں کھا جانے کا ارادہ کرے آپ تو وہ بھی جاتا، یہ بھی جاتا، نہیں سو بھی جاتا، نہیں سو بھی جاتا. قصہ اسی ہے خاص طور پہ ہمارا. تو بہرحال تو صحابہ کرام کی وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی نشانی ہے. ایسی مثال دنیا قائم نہیں کری آج تک، تاریخ گواہ ہے. قرآن میں سورہ آل عمران میں یہ بات اللہ فرمائی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے مومنو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. ایمان سے پہلے، اللہ کے نبی آنے سے پہلے، قرآن سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. تم ایک دوسرے لڑائی جھگڑے، تلواریں اٹھتی تھی، گردنیں کٹتی تھی تمہاری. لیکن رحمت للعالمین جب آئے اور پھر اس کے بعد تم جب ایمان لائے، انہوں نے ایسی تربیت کی، تمہاری ایسی تربیت کی کہ تمہارے دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکالا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں الفت کو بھر دیا، محبت کو بھر دیا. یہ قرآن گواہی دے رہا. محبت اور الفت کو بھر دیا، رحمت کو بھر دیا. قرآن کی گواہی. پھر یہ سورہ انفال میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے
دیکھیے اب آپ صحابہ کے متعلق آج بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیے بابا آیت آ رہی ہے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 63 ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ اکرام آپس میں ایمان سے پہلے ان کی جو نفرتیں، ان کی دشمنیاں، ان کی کیا کیا تھی قدرتیں وغیرہ وغیرہ، ان کے قبیلے کی اگر کسی لڑکی یا کسی کا قتل ہو گیا تو باپ دادا سے چلی آ رہی وہ دشمنیاں ان کی، بس وہ دشمنیاں تھیں. ایمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی کہ محبت ڈال دیا اور قرآن کے ذریعے سے ان کے دلوں میں. تو یہاں فرما رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں صحابہ کرام کے درمیان میں جو محبت ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین بھر کی دولت بھی اگر آپ ان کے اوپر خرچ کر لے تو آپ ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے. ما الف بین ولکن اللہ الف بین، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، ان کے دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکال دیا آپس میں. انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ ہر کام کے اوپر غالب ہے اور اس کا ہر کام حکمت پہ ہوتا ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، بندہ نہیں سمجھ سکتا، تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ قدیر ہے، کیا کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے، مگر اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے. ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا وہ ہمارے ساتھ بہتر ہو رہا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن میں یہ بات کہی سورہ آل عمران میں، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے رحم دل ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ تیز ہوتے، تند ہوتے، تو یہ مجمع آپ کے پاس کبھی بھی نہیں جمع ہوتا. یہ آپ کی نرم مزاجی ہے، یہ آپ کی رحمت ہے جو لوگ جمع ہو رہے ہیں آ کے سب، آپ کے لیے بھی بلائی بات اللہ نے خاص طور پہ. اب دیکھیے صحابہ کرام کے متعلق جو بات آ رہی ہے وہ اور ایک بھی آپ کو سنا دوں میں، سورہ الحجرات میں آتی ہے بات. یہ سورہ الحجرات اس کے بعد والی صورت ہے. یہ بھی اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے متعلق. والذی ارسل رسولہ، یہ کہاں گیا آیت مبارکہ، یہ دیکھیے آپ صحابہ کے متعلق ہے. یہ ایمان کی بات آ رہی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر سب سے کوئی اگر چیز اگر محبوب اگر بنائی تو ایمان تھا. ایمان سے زیادہ ان کو کوئی چیز محبوب نہیں تھی، نہ مال، نہ بیوی، نہ بچے. اسی لیے تو چھوڑا نا، بھی مال کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، کیونکہ ایمان کی محبت ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور سب سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر کوئی چیز اگر انہیں محبوب لگتی تو زینت، ایمان کی زینت. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ،
اور کفر سے ان کو نفرت تھی، کراہیت تھی. جیسا کھانے سالن میں کوئی اتری ہوئی بو آتی ہے تو کھانا نہیں کھاتے نا، کراہیت ان کو اس گناہوں سے تھی، نافرمانیوں سے. والفسوق، نافرمانیوں سے ان کو بڑی نفرت تھی. والعصیان، گناہوں سے بڑی نفرت تھی ان کو. اولئک هم الراشدون، اللہ اعلان کر دیا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ قائم ہیں، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پہ قائم ہیں، سیدھے راستے پہ قائم ہیں یہ وہ لوگ. فضلا من اللہ و نعمہ، اور یہ اللہ کا فضل، اس کی ایک نعمت ہے جو ان کو ملی تھی. واللہ علیم حکیم، پھر بات ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. دیکھیے آپ، حکیم، حکمت. ایک اور آیت آ رہی ہے، ہم پڑھیں گے. بہت ساری آیت ہے، جو کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ نساء کی ایک آیت ہے صحابہ کی شان میں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اب دیکھیے ترجمہ. رسول کے آ جانے کے بعد، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت سمجھ میں آ جانے کے بعد اگر کوئی رسول کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، وَيَتَّبِعْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان والے تھے، اگر ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتے پھر اللہ اس کو جدھر جانا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتے آزاد. جا جدھر بھی چلے جا، تو جا، کیا کرتا کر لے جا. وساعت مصیرا، اور انجام جہنم ہوگا ان لوگوں کا. پھر جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیے ان لوگوں کا انجام جہنم ہوگا. پھر یہ بات کلیئر آ گئی. یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے صحابہ کرام. تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی اور سمجھ میں آ گئی قرآن اور سنت اور واقعات سے کہ ہمارا جو دین ہے وہ صحابہ اصل ہے، دور صحابہ. اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا ہے. کیا فرمایا؟ میرا دور ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کا دور ہے میرے، پھر اس کے بعد تابعین کا دور ہے، تابعین کا دور ہے. صحابہ کرام میں آپس میں جو محبت تھی تو قرآن آپ کے سامنے آ گیا. اللہ یہی بول رہی، منکرین کے لیے سخت، ایمان والوں کے لیے بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے نرم. اللہ بول دیے کہ ان کے دلوں کے اندر ہم نے محبت پیدا کی ہے، ہماری نعمت کو یاد کرو، ان کے درمیان میں ہم نے محبت کی، دشمنی کو بدل دیا ہم نے محبت میں. یہ قرآن کی بات ہے، قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا علم ہے. ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، صحابہ کرام کا جو اجماع ہے، یعنی پورے صحابہ کرام، اس کو سامنے رکھنا پڑے گا. اب یہ صحابی کے بعد جیسے آپ بولے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس کے ساتھ کیا لگ رہا؟ رضی اللہ. یہ کیوں لگ رہا رضی اللہ؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس کی دلیل کیا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھا میں سورہ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. نہ صرف صحابہ سے راضی بلکہ صحابہ کے جو طریقے پہ چلے ان سے بھی راضی. اللہ کے نبی کے ارشادات، میں تو صرف قرآن پیش کرو، بہت سارے حدیث ہیں اس میں. اللہ کے نبی نے یہاں تک بات فرمائی میرے صحابہ ستاروں کی طرح، جس صحابی کی تم اتباع کرو، اقتداء کرو، ہدایت پا جاؤ. ان کے یہاں تک عظمت ہے. آپس میں محبت، الفت، رحمت، مودت،
ساری چیزیں قرآن آپ کو کھول کے بتا رہا. اتنی یہاں تک تو بات آئی کتاب و سنت کی. اب میں آپ کے سامنے اگر یہ بات کہوں، یہ بات سارے آنے کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں صحابہ کرام آپس میں لڑ لیے، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے گردنیں کاٹے، خون بہائے صحابہ کرام، اگر میں یہ بولوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بھئی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اگر میں یہ بولوں آپ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے معاملہ، آپ کا کیا خیال؟ کیا آپ کا ذہن اس بات کو قبول کرے گا؟ مگر یہ باتیں کتابوں میں لکھ دی دشمنان اسلام میں. اس سے پہلے کا ہمارا جو درس ہوا تھا اس میں ہم نے بات بتائی تھی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت باضابطہ اہل بیت 70 افراد. پھر میں آپ کو جوڑ کے بتایا تھا یہ شہادت کا وہ جو واقعہ کربلا کا ہوا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی. حضرت عمر کو قتل کیا گیا شہید، حضرت عثمان کو قتل کیا گیا شہید، حضرت علی کو قتل کیا گیا شہید، حضرت زبیر کو قتل کیا گیا شہید کے گورنر تھے. اسی طرح بھی بہت سارے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ عام لوگ نہیں تھے میں جن کے نام لے رہا ہوں آپ کو، یہ خلیفہ تھے وقت کے، ان کو ٹارگیٹ کر کے قتل کیا گیا. اور اس کا آخری جو نتیجہ نکلا واقعہ کربلا، تاکہ نام و نشانی باقی نہیں رہنا. کون تھے یہ سب کرنے والے؟ بھائی یہ سب قتل کرنے والے کیا صحابہ تھے؟ سب دشمنان اسلام جن کا نام بھی میں آپ کو لیا تھا، جس کے اندر یہود، عیسائی اور مجوسی فرشتے، یہ 3 لوگ تھے پورا باضابطہ. پھر اس کے بعد انہوں نے واقعہ کربلا میں وہی کوفی دشمنان اسلام، پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کے خلاف باضابطہ تحریریں شروع کی، انہوں نے کتابیں لکھی صحابہ کے خلاف، پھیلا دیا ان کے خلاف آپس میں. پھر ہمارے پاس 2 جنگ بھی ہے تاریخ میں، جنگ جمل، جنگ صفین. یہ 2 جنگیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں. یہ کون تھے اس میں آپس میں لڑنے والے؟ صحابہ. اور پھر آپ تعجب کریں گے، ایک نام آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو، آپ تعجب کریں گے. آپ کیا اسلام لوگوں کو پیش کریں گے؟ آپ ہمارا اسلام دیکھو کتنا اچھا ہے. جنگ جمل، جمل کے معنی اونٹ. اس جنگ میں، یہ جنگ کس کے درمیان ہے؟ اور یہ جنگ ایک طرف حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ کمانڈنگ، دوسرے طرف حضرت علی ہے خلیفہ ہیں، اور دونوں کا رشتہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ماں بیٹے کا رشتہ ہے. ماں ہے نا امت کی. یہاں ہو رہی ہے جنگ. پیش کرو اسلام میں. ہمارا اسلام کتنا دیکھو آپ، کتنا انسانیت ہے، کتنی اخلاق ہے. اور پھر یہ کوئی 500-200 سال کے لوگ نہیں ہیں بھائی، پریزنٹ لوگ ہیں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے جو لوگ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو ٹیم تیار ہے وہ ٹیم کی بات ہو رہی ہے. فیل ہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نعوذ باللہ یہی ثابت کرے تم لوگ. سوچو، بہت بڑے علماء تقریرات کر رہی. پھر ادھر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین، ادھر کون تھے؟ کس کے درمیان ہوئی؟ ادھر امام معاویہ ہیں، ادھر حضرت علی ہے، دونوں کے درمیان میں جنگ چل رہی ہے. تاریخ میں لوگ کتنے مارے گئے معلوم ہے؟ 80,000 مسلمان. کون تھے؟ صحابہ اور تابعین. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب کیا اسلام پیش کریں گے آپ لوگوں کو؟ بھائی کچھ نہ کچھ ہوا ہے، لیکن ایک رائی کو جو ہے نا پہاڑ بنا کے پیش کر دیا گیا تاریخ میں.
غلط بات ہے. قرآن آپ کو یہ ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں کہ قرآن پیش کر رہا ہوں، ساری باتیں غلط. صحابہ کے اندر اس قسم کی باتیں پیدا ہونا قرآن کی گواہی غلط ثابت ہوتی. خالی 2 جملے کافی ہے قرآن کے. دشمنوں کے لیے سخت تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم تھے، اور یہ 2 جنگیں کوئی دشمن سے نہیں لڑی جا رہی، یہود اور نصارہ سے نہیں لڑی جا رہی، اس سے لڑی جا رہی ہے ام المومنین سے. ادھر حضرت علی ہمارے چل گیا. کچھ نہ کچھ ہوا ہے تھوڑا، مگر اس کو بہت بڑے بنا کے پیش کریے گا. 80,000 مسلمانوں کو پھر کیا باقی کہاں سمجھے آپ؟ تو میں اس سے پہلے کیا بولا تھا آپ کو گزشتہ؟ تاریخ الگ ہے، دین الگ ہے. میں بتایا نا بات سمجھ میں آنے کے لیے. تاریخ غلط ہو سکتی ہے، دین غلط نہیں ہے. دین رسول اللہ کے زندگی میں آپ کو بتا دیا دین کیا ہے. تاریخ تو بعد کے آنے والوں نے لوگوں نے لکھی ہے، اور آج تک لکھتے جا رہے ہیں تاریخ. تو دین تو اللہ کے نبی میں مکمل ہو گیا. اب قرآن جو بات کہہ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ ہوا اتنا مارے اتنا کرے، کیا کیا کرے بھائی. تاریخ پڑھیں گے تو قرآن کو آپ چھوڑ دینا پڑتا. تو ارے کیسا مسلمانوں کا دین ہے یارو. یہ چیزیں اگر غیر مسلم کے سامنے آ گیا، آپ کو نکالا، تو کیا جواب آپ کو؟ بیٹھ کے اگر بحث کرا بخاری کھول لے کے یا تبری کھول لے کے، یہ نکال کے بیٹھا ہے بھائی کون تھے حضرت علی، کون تھے یہ حضرت عائشہ، کون تھے، دیکھو ان کے اندر لڑائی ہو رہی، دیکھو بھائی کون تھے یہ ہمارے ہیرو تھے بھائی. ہم بولیں گے ہاں ہمارے ہیرو تھے یہ لوگ. تمہارے ہیرو کی یہ حال ہے. سب بکواس ہے، بکواس، تاریخی گھنونی سازشیں یہ سب جو اس زمانے میں یہود و نصارہ اور یہ پرشین لکھے. اسلام کے خلاف کرنا کیا، بدنام کرو، بدنام کرے ان لوگوں کو. تاریخ لکھے. اب ہم آج کل کتابیں پڑھ کے جو کتابوں میں لکھا وہی بول رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب صحیح ہے کیونکہ کتاب میں ہے. اب ان کی کیا غلطی آج کل کی؟ وہی کتاب پڑھا رہی. تو اسی لیے سب سے پہلے امت کو اس وقت کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے. یہ اگر آپ پڑھ لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب مل کر پہلے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. دین یہاں ہے، ایمان یہاں ہے، علم یہاں ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. باقی سب انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سب دشمنوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے تقریباً. کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. اور آج صحابہ کے اوپر تبرہ بعض لوگ ہیں، صحابہ کو برا بھلا بول رہے ہیں وہی کتابیں پڑھ کے. وہ صحابی غلط تھے، یہ صحابی غلط تھے، انہوں ظالم تھے، انہوں فلاں تھے، انہوں فلاں تھے، کیا کیا کے بول دیے، کیسی کیسی باتیں بول رہی. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانا. آپ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے حضرت علی، حضرت عمر فاروق ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں حضرت حسن یا حسین بہرحال مسجد میں آئے. حسن ہے نا. حضرت عمر اترو میرے نانا کے ممبر سے اتر. کیا یہ حضرت حسین کے حسن کے اخلاق تھے؟ پھر بعد میں حضرت حسین حضرت عمر پوچھ رہے ہیں آ کے وہ بچے سے چھوٹے، یہ بات تم کو کون سکھائی؟ بولو علی سکھائے. دیکھو دیکھو حضرت عمر تو فاطمہ الزہرا کا گھر جلا دیے. فاطمہ اندر گھر میں تھی، لات مار کے دروازہ توڑ دیے. فاطمہ حمل سے تھی، لات مارا، فاطمہ حمل ٹوٹ گیا. ارے سب کتابیں میں سب تقریراں چل رہی ہیں.
کہاں ہے بھائی آپ کی تاریخ کہاں ہے؟ اب کوئی رو رہا، کوئی فلاں کر رہا ہو، سوچو، ذہن پہ ذرا بوجھ ڈالو. دینی جلسے دین میں واضح کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ارے بھائی حضرت امیر معاویہ آئیے، بالکل لوگ گالیاں دے رہے، منافق بول رہے نعوذ باللہ. یہ کون ہے امیر معاویہ؟ کاتب وہی ہے. قرآن اتر رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے بولتے ہیں معاویہ لکھو یہ آیت فلاں صورت میں لکھو. نسبت کیا ہے پھر ان کی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، نسبت ہے. یہ کچھ کم 20 سال حکومت کرے خلافت کی، سب سے زیادہ. کہاں ہے صحابہ کرام، اہل بیت؟ اچھا ایک بات، اتنے سارے دیکھیے، اہل بیت سے ان کو جھگڑا تھا، صحابہ کو اہل بیت کو ستائے، فلاں کرے، یہ ساری باتیں تقریروں میں ہو رہی ہیں. ذرا آپ سوچئے، غور سے سنو ذرا بات کو. حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سال کچھ زیادہ خلافت، حضرت عمر کچھ کم 10 سال، حضرت عثمان کچھ کم 12 سال، حضرت علی کچھ کم 5 سال، 4.5 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو گیا ان کا، دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت حضرت حسین کی عمر 7 سال کچھ بتائی جاتی. تو اب ذرا غور کرو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقع کربلا، جب محرم آتا ہے، جب کربلا آتا ہے، تو یہ کربلا میں کیا ہوا، ہر جگہ یہی بیان ہوتا ہے، یہی واضح بیان چلتے رہتے ہیں. اس سے ہٹ کے کبھی سنا حضرت حسین کا ذکر آپ نے؟ کہیں کربلا سے ہٹ کے حضرت حسین کا ذکر کہیں سنا آپ نے؟ کوئی سیرت سنی آپ نے؟ تو پھر وہ پوری زندگی آپ کی کہاں گئی حضرت حسین کی؟ ابو بکر کے دور میں آپ کیا کر رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق کے خلافت میں آپ کیا کر رہے تھے؟ حضرت عثمان کی خلافت میں آپ کیا کر رہے تھے؟ حضرت علی کی کیا کر رہے تھے پھر آپ؟ کوئی کارنامہ تو بتاؤ. آپ نہیں بتاتے، آپ خالی لا کے کربلا بتاؤ. آپ کارنامہ کچھ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس کے لیے چاروں خلفاء میں اہل بیت کی اتنی عزت کرے، وظیفے جاری کرتے، بیٹھ تم لوگ کھاؤ بس ختم. ہاں ہاں، پھر کیا کرے؟ پھر آپ کرے کیا؟ دیکھو، آپ سوچنے کی ضرورت ہے ہم کو. اب قرآن تو ہم سمجھ کے پڑھتے نہیں، اس کو تو برکت کے طور پہ رکھ دی. ہم تاریخی قصے سمجھ کے پڑھتے، سن کے یہ تبری لکھ دیے، انہیں فلاں لکھ دیے، وہ ابن سعد میں آ گیا، وہ البدایہ و نہایہ میں. ارے کون سی کتابیں ہیں یار؟ کمال یہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے تم قرآن کی باتوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہوتے. صحابہ کرام قرآن کی شخصیات، ان کی شان میں قرآن نازل ہوتا رہا. کوئی مورخ نہیں لکھا صحابہ کی تاریخ. صحابہ کی تاریخ تو اللہ کرا قرآن میں. تو قرآنی شخصیات ہیں یہ. صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھنا، تاریخ میں نہیں دیکھنا. آپ تاریخ میں دیکھے تو صحابہ سے دشمنی عداوت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو تاریخ یہی بتاتی ہے آپ کو غلط ہوا. سب مل کے صحابہ اکرام اہل بیت پہ ظلم کرے، یہی تاریخ آپ کو بتا رہی. خلافت چھین لی، حضرت علی کا حق تھا، یہاں سے شروع ہو گئی.
بعض لوگ تو بولیے نبوت چھین لے حضرت علی سے، وہ فرشتہ جو حضرت علی کے پاس لے کے آتا وہی، یہ بھی ہے مسئلہ۔ کیسی کیسی باتیں ہیں میرے بھائی۔ قرآن صحابہ میں آپس میں کسی میں ذرہ برابر بھی آپس میں ان لوگوں کے دلوں میں میل نہیں تھا۔ عمر ظلم کرے صحابہ پہ، علی پہ ظلم کرے، ان پہ کرے، ارے بھائی یہ سب مل کے حکومت کرے، پورے تینوں صحابہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ، خاص ان کے مشیر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 مثالیں دے رہا ہوں۔ صحابہ کی عداوت حضرت علی سے بتا رہے ہیں لوگ۔ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے نا، اس میں حضرت علی کے بھائی دوسرے بھائی بھی تھے، یعنی حضرت حسین کے دوسرے بھائی ہیں، اس کا تاریخ میں نام ہی سے لے لیتے بیٹے۔ وہ کون تھے؟ نام کیا تھا؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں یہ۔ ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر بن علی، انہوں نے جب بچہ پیدا ہوا اپنے سب سے چہیتے دوست کا نام رکھا ابو بکر۔ اگر ابو بکر سے نفرت ہوتی تو رکھتے نا۔ ایک دوسرا بیٹا حضرت حسین کا بھائی ہے، ان کا نام حضرت علی نے رکھنا اپنے بیٹے کا عمر بن علی۔ عمر سے اگر نفرت ہوتی تو بیٹا کا نام عمر رکھتے۔ تیسرے بیٹے کا نام رکھا انہیں عثمان بن علی۔ پھر بول رہی ہے سو نفرتاں کرے آپس میں۔ ارے بھائی وہ ساری کتابوں میں یہ بھی ایسی بات نہیں ادھر ادھر کی، کتابوں میں یہ ساری باتیں سمجھے۔ اسی لیے جھوٹے کو عقل نہیں بولتے، یا جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا بولتے۔ پرسوں کیا بولا تھا یاد نہیں رہتا اس کو، آج خود اپنے خلاف بولنا شروع کر دیتا انہیں۔ کبھی بھی جھوٹ کے پر نہیں ہوتے بولتے نا اس طرح۔ تو جھوٹ جہاں بھی صحابہ اکرام کے آپس میں اختلافی باتیں آپ کو آ رہی ہے سننے میں، فوری کہہ دیجئے آپ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے ہمارے۔ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، قرآن کہہ رہا رحماء بینہم، بڑے رحیم تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ بولا ان کے دلوں میں ہم نے الفت پیدا کر دی ہے، محبت ہم نے ڈالی ہے۔ اور یہ بات بھی بولا اے رسول، اگر زمین برابر کی بھی دولت آپ خرچ کر دیتے خزانے، تب بھی یہ محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ ابھی اور کیا ہونا چاہیے صحابہ کے متعلق ہے یہ، ہم سنتے آ رہے۔ حدیث کی کتابوں میں بھی کچھ اسی قسم کے معاملات ہیں، لیکن محدثین نے بہت ساری باتوں کا احتیاط کر کے اس کو لکھا ہے۔ لیکن تاریخ تو پوری کپا ہے۔ یہ تبری صاحب سب سے بڑے انہوں ہی ہیں، علامہ تبری انہوں ہی سب سے بڑے تاریخ مورخ، 30 جلدوں میں ان کی تاریخ ہے، سب یہی بھرا ہوا اس کے اندر، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے سب ہے۔ البدایہ والنہایہ ہم کہتے ہیں کہ چلو ابن کثیر کی کتاب ہے، بہت ساری باتیں غلط ہیں۔ طبقات ابن سعد ہے، تاریخ قدیم کتاب، اس میں بھی یاد ہے، بہت ساری ایسی کتب ہیں۔ مگر دین نہیں ہے اس میں، دین قرآن میں ہے۔ اسی لیے بار بار بول رہا ہوں میں لوگوں کو، یہ دین الگ ہے، تاریخ الگ ہے تمہاری۔ تم تاریخ سے اختلاف کر سکتے، تم تاریخ کو غلط بول دے سکتے تم، لیکن دین قرآن میں ہے، تم قرآن سے اختلاف نہیں کر سکتے، قرآن کو غلط نہیں بول سکتے تم۔ اس کی پہلی آیت ہی شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ طریقہ نہیں ہے لکھنے کا۔ ہمارے پاس صحیح کتابیں حدیث کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کہیں نہیں لکھے، بھی میں جو لکھ رہا ہوں صحیح بول کے، کوئی محدث نہیں لکھا ہے۔ صحیح تو ایک ہی کتاب ہے آسمان کے نیچے، یہ قرآن ہے، صرف اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے۔
اسی کی روشنی میں آپ کو ہر کتاب کو پڑھنا پڑے گا. قرآن کی اینک لگا کے ہر کتاب پڑھنا پڑے گا آپ کو, سوچ سمجھ کے, تبھی آپ کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے. ورنہ بہت کچھ ہو رہا آج کل. صحابہ کرام کو سامنے رکھنا پڑے گا آپ کو. وہ بھی آپ کو ملی کہ تاریخ کی کتاب, صحابہ بھی تاریخ میں ملیں گے, حدیث میں ملیں گے صحابہ کی کتاب. اور جو چیز قرآن سے میچ کھا رہی ہے وہ صحیح ہوگی, اور جو قرآن کے خلاف جاری وہ غلط بات ہے. بس یہی ہے جانچنے کا طریقہ, اس سے زیادہ نہیں. میں اسی لیے رکھا ہے اصحاب رسول, عظمت صحابہ, کہ دین کیا ہے ہم کو معلوم کرنا ہے. تو صحابہ جہاں سے دین آپ کو مل رہا ہے, اگر وہی صحابہ غلط ہے تو آپ کا دین کہاں ہے, کہاں ہے؟ اسی لیے کیا کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کر, بدنام کر, صحابہ کو ڈائنورٹ کرے, پہلے قصہ ختم. اسی لیے قرآن ہمارے پاس موجود ہے آج اصلی شکل میں. اسی کو ہم کو سمجھ کے پڑھنا ہے, غور و فکر کے ذریعے سے. اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرنا ہے کہ بھائی قرآن سمجھ کے پڑھو, غور سے پڑھو, کیا پڑھ رہے تم. اس کے بعد رسول اللہ کی سیرت ہے, اس کا بھی مطالعہ بہت ضروری ہے, کہ قرآن کی روشنی میں ہوگا ہر چیز. یہی بات ہے جو آپ کے سامنے اثر رکھا. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حق کی شکل میں دکھائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باطل کو باطل کے شکل میں اللہ دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.